بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش. متفق علیہ. ممنوع بیع کا بیان چل رہا ہے. بہت ساری شکلیں ناجائز بیع کی، ناجائز خرید و فروخت کی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ایک شکل جو بیع کے اندر عام طریقے سے دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے نجش، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عمل حرام ہے. نجش یہ ہے، اصل میں نجش کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کھیت جوتنا، زمین کو کوڑے دینا، مٹی کو کوڑے دینا. اور کاروبار کی دنیا میں نجش یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو خریداری کا ارادہ تو نہیں کرتے لیکن دکان پر پہنچ گئے بائع کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سامان والے کو، یا خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا دونوں کے مقصد سے اس کو فائدہ پہنچائے اس کو نقصان پہنچے، سامان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. لینے کا ارادہ نہیں ہے. ایک گراہک پہنچا، مثال کے طور پر ہم آپ کی دکان پر پہنچے، ایک شرٹ ہم کو پسند آئی، بھئی کتنے میں دو گے؟ تو آپ ہی دام لگائیے. مان لیجئے کہ ہم نے لگا دیا کہ ٹھیک ہے 100 روپیہ میں ہم نے لیا. وہاں پر 2-3 آدمی آ گیا یا پہلے سے کھڑے رہتے، کہا انہوں نے کہ ارے اتنا اچھا شرٹ ہے 100 روپے میں آپ ان کو دے رہے ہیں، ہم نے 125 دیا. تب ہم بھی جوش میں آ گئے، ہم نے کہا کہ ہم 150 میں لیں گے. اور دوسرے نے وہاں پہ جو دلال کھڑا ہوا تھا جس کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، اس نے کہا میں نے 200 دیا. ہوتے ہوتے اس کی قیمت رائز کر گئی، اڑ گئی، 500 روپے پڑ گیا. خریدار کہتے اچھا یہی چاہتے ہیں لینا، پہلے سے یہی آئے ہوئے ہیں تو انہی کو دے دیجیے، یہ سب پیچھے ہٹ جائے گا. آپ تو لے کے چلے گئے خرید کر کے 100 روپے 150 روپے کا شرٹ 500 روپے میں. اب بائع سے اس کی موافقت رہتی ہے، تال میل رہتا ہے، سب کو 10-10 روپیہ 20-20 روپیہ دے کر کے ہٹا دی. تو اگر یہ لوگ جو قیمت بڑھا دیتے ہیں بائع کو، بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے والے کے لیے، یا خریدنے والے کو نقصان دینے کے لیے، یا ایسے ہی اپنی حیثیت کو جمانے کے لیے کہ ہم کوئی سامان 300 میں بھی خرید سکتے ہیں، 100 روپے کا سامان 300 میں بھی خرید سکتے ہیں، صرف اسٹیٹس دکھانا چاہتے ہیں، مالداری اپنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لینے کا ارادہ نہیں ہے ان کا، لیکن قیمت بڑھا دیا تھا کہ اصل گراہک پھنس جائے. تو اگر یہ بائع کی موافقت سے ہے تو دونوں گنہگار ہیں، اور اگر صرف یہ انہوں نے دام بڑھایا ہے، بائع بیچارے کو کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے، تو وہ لوگ گنہگار ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں نجش. جیسے کوئی تالی بجا کر کے پرندے کو اڑا دے، تو اسی طریقے سے انہوں نے بولی لگا کر کے سامان کی قیمت کو بڑھا دیا. اب بتائیے کہ یہ دھوکہ ہے، اپنے بھائی کی ٹھگی ہے. ایک آدمی کو کہ حق کو پامال کر رہے ہیں آپ، زبردستی اس کو جو ہے دھوکے سے اس کو پھنسا دیا. اسلام ہمدردی کا دین ہے. یہ دھوکہ فریب نہیں چاہتا ہے، غرر نہیں چاہتا، کسی کو چیٹ کرنا نہیں چاہتا. اگر آپ واقعی خریدار ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آئیے قیمت لگائیے، لے لیجیے. لیکن نہیں، مقصد لینا نہیں ہو، مقصد صرف دام بڑھانا ہو اور اصل خریدار کو پھنسانا ہو، تو یہ عمل حرام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص جو اصل خریدار تھا دلالوں کی دلالی کو نہیں سمجھ سکا اور پھنس گیا اور اس نے بیع کر لیا، تو جمہور اہل علم نے کہا کہ وہ بیع ہو گئی صحیح، کیونکہ اس کا وہ عمل حرام ہے. یہ جو ایجاب و قبول ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھگے گئے تو آپ آئیے بائع کو کہیے کہ بھئی یہ شرٹ تو فلاں جگہ اسی برانڈ کا 100 روپے میں مل رہا ہے، آپ نے کیسے ہم کو 500 روپے میں دیا؟ تو کہا آپ ہی نے دام بڑھایا تھا 2 آدمی 4 آدمی کے کہنے پر. نہیں، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لے لیجیے، پیسہ لیجیے، جائیے. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن جو لوگ اس طرح کا دھندا کرتے ہیں وہ بدلے گا نہیں، کہیں گے آپ دکان سے چلے گئے، معاملہ ختم، اب بکری بٹا ختم ہو گیا، اب میں واپس نہیں کروں گا. سمجھا گیا؟ تو بہرحال اگر زیادہ ٹھگا گیا ہے تو شرعی اصول کے اعتبار سے اس کو اگر معلوم کرے خریدار کہ نہیں تم نے زیادہ ٹھگ لیا ہے، میں اس قیمت پر نہیں لوں گا، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اور اس کا پیسہ واپس کر دینا ہوگا. لیکن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو آپ کو لے کے ہی جانا ہوگا. آپ گئے تو ٹھگے گئے تو گئے. ہم کہا تھا، آپ نے خود نے دام بڑھایا، کون کہا تھا آپ کو لینے کے لیے؟ اس طریقے سے بات بنا کر کے آپ کو
الو بنا کر کے دکان سے بھگا دے گا، اب جائیے ٹھگے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ اس طرح کا عمل حرام ہے، اس طرح کی دلالی مت کیا کرو، اور اس طریقہ سے اگر دام بڑھا کر کے سامان بیچنے کا دھندا کرتے ہو تو سود کھاتے ہو۔ حدیث میں عبداللہ بن ابی اوفا بزرگ ہے، صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجش جو ہے قیمت بڑھا کر کے بیچنے والا، یہ گویا آکل الربا، سود کھانے والا ہے، خائن ہے، دھوکے باز ہے، حرام خوری کر رہا ہے وہ، کہ اس طریقہ سے وہ بچواتا ہے اپنے سامان کو، یا دلال رکھے ہوا ہے۔ تو یہ شکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بیع ہو جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بیع فاسد ہوگی، لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، بیع ہو جائے گی۔ یہ عمل جو نجش کا ہے، دام بڑھانے والا جو عمل رہا وہ حرام ہوا، لیکن بیع ہو جائے گی اس کی قیمت پر۔ اب آپ کو لینا ہے تو لیجیے، نہیں تو پھرنا ہے تو پھر دیجیے، دھوکہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے کی حدیث دیکھیے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاری۔ یہ اس میں بیع کی کئی صورتیں ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے، وہ دیکھیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا محاقلہ سے، مزابنہ سے، مخابرہ سے، سنیہ سے، چار چیزوں سے منع فرمایا۔ محاقلہ، حقل معنی ہوتا ہے کھیتی، حقل معنی کھیتی، ابھی گیہوں کی کھیتی ہے، ابھی تو خیر ابھی پودے ہی ہے۔ محاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا گیہوں لگا ہوا ہے، جب اس کے اندر بالی پکنے کے قریب ہو جائے گی، اب کٹنے والا ہے، ایک آدھ ہفتے میں کٹے گا، تو کوئی آدمی آئے اور یہ کہے کہ ایسا کیجیے نا، ہمارے کھیت کا گیہوں آپ لے لیجیے، اپنا کھیت کا گیہوں ہم کو دے دیجیے، میرے کھیت کو آپ کاٹ کے لے جائیے، آپ کے کھیت کو ہم کاٹ لیں، یعنی ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنی فصل بیچ لیں، آپ اپنا کھیت ہم سے بیچ دیجیے، ہم اپنا کھیت آپ سے بیچ دیجیے، آپ ہماری فصل کاٹ لیجیے، ہم آپ کی فصل کاٹ لیتے۔ یا یہ کہے کہ اچھا اندازہ کیجیے تو کس میں کتنا گیہوں آئے گا، تو دو آدمی کو بلا کے لایا، اندازہ کیا، کہا کہ اس میں 1.5 من کا کٹھا تو کم سے کم ہوگا، اندازہ ہے 4 کٹھے کا پلاٹ ہے تو 6 من ہوگا اس میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ 2 آدمی نے فیصلہ کر دیا، کسان ہے، ہوشیار آدمی ہے، ہم نے ان کو 6 من غلہ صاف ستھرا گیہوں دیا اپنے گھر کا، یہ کھیت چھوڑ دیں، ہم کٹوا لیں گے، کم بیشی کو ہم دونوں سمجھیں۔ اللہ اکبر، سود ہے، حرام ہے، سود ہو جائے گا، کیونکہ گیہوں کی بیع گیہوں سے، کوئی بھی غلہ اگر اسی طرح کے غلے سے بکے گا، گیہوں سے، دھان سے، تو بالکل برابر سرابر ناپ تول کے بیچ رہا ہوں۔ اگر کمی بیشی ہوگی بیع کے اندر تو سود ہوگا۔ وہی اگر کہے کہ ہمارے مسور کا کھیت ہے 4 کٹھا، یہ آپ لے لیجئے اور 4 کٹھا گیہوں ہم کو دے دیجیے، تو جائز ہو جائے گا، وہ دانہ الگ ہے، یہ دانہ الگ ہے۔ لیکن گیہوں کی بیع گیہوں سے، مسور کی بیع مسور سے، باجرے کی باجرہ سے، جو کی جو سے، ایک طرح کا غلہ اگر بیچا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برابر سرابر، ہاتھوں ہاتھ۔ فمن زیادہ بھی سزا، جس نے زیادہ مانگا یا زیادہ دیا فقط اربا، اس نے سودی معاملہ کیا، سمجھ لیں گے؟ تو اسی لیے گیہوں سے بکے گا تو برابر سرابر، چاہے کھیت کو بدلیے بیچیے یا صاف ستھرے غلے کی عوض کھیت کو خرید لیجئے، دونوں شکل حرام ہو جائے گی۔ لیکن پیسے سے اگر لینا ہو تو آسان ہے، بولو بھائی یہ 1 بیگھہ میں تمہارا گیہوں ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو کہہ دیا کہ 25,000 روپے، ٹھیک ہے میں 25,000 دیتا ہوں یا 22,000 دیتا ہوں، لے لو، کھیت چھوڑ دو، ہم کٹوا لیں گے، تھریسنگ کروا لیں گے، نہیں سمجھا؟ تو پیسے سے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے دانہ خریدتے ہیں، آپ نے کھیت کی والی خرید لی۔ لیکن اگر غلہ سے خریدیے گا کہ ہم گیہوں دے دیتے ہیں، جتنا 2 آدمی نے کہا ہے اتنا گیہوں دے دیتے ہیں، یہ کھیت چھوڑ دو، یہی کھیت ہمارا گیہوں کا لے لو، وہ کھیت گیہوں کا تم اپنا ہم کو چھوڑ دو، تو چونکہ زیادہ اور کمی کا بالکل امکان ہے، ایک دم ایکوریٹ ہونا، بالکل برابر ہو جائے دونوں کھیت کا غلہ پیداوار، یہ ایک دم مشکل ترین معاملہ ہے۔ 2-4 کلو بڑھی گھٹے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو اگر 100 گرام بھی بڑھے گا گھٹے گا تو سودی معاملہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ یہ ہوا محاقلہ، سمجھنے کے۔ آگے ہے مزابنہ۔
مزابنہ کے معنی ہوتا ہے دھکا دینا ایک دوسرے کو. ہوتا یہ تھا کہ درخت پر کھجور لگی ہوئی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کھجور کتنی ہوگی درختوں پر، اندازہ کیجئے. تو کہا کہ ابھی تو ذرا یہ رطب ہے، گیلی کھجور ہے، ابھی اور 15 دن 20 دن دھوپ جب لگے گا تو سوکھے گی تو توڑنے کے لائق بنے گی. تو 100 کنٹل کھجور آئے گی. 2 آدمی نے اندازہ کیا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، 100 کنٹل ہم اپنے یہاں سے بوریوں میں ہمارے کھجور بھری ہوئی ہے، ہم 100 کنٹل دے دیتے ہیں، آپ باغ چھوڑ دیجیے. بالکل اسی طریقے سے جو کھیتی کا معاملہ ہوا، سمجھا کہ نہیں؟ یا یہ باغ یہ ہم کو دے دیں، ہمارا والا باغ یہ لے لیں، دونوں کا کھجورے کا باغ ہے تو کھجور کھجور سے بکے گا. اسی طریقے سے انگور ہے، انگور والے کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ یہ ابھی رس بھرا انگور ہے، یہ جب منقع بنے گا، کشمش بنے گا تو کئے کنٹل ہوگا بھائی؟ ابھی اس کا جب پانی سوکھے گا اور یہ اور ٹائٹ ہوگا دھوپ میں تو کہا 50 کنٹل تو ہوگا ہی. چلیے لیکن 45 تو ہوبے کرے گا. کہا ٹھیک ہے. تو 2 آدمی نے کہہ دیا 45 کنٹل ہم دے دیتے ہیں ان کو، یہ انگور کے باغات کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ 45 سے 46 کنٹل ہو جائے، ہو سکتا ہے 44 ہی کنٹل ہو جائے. سودی کاروبار ہوگا. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی جائز ہے. ایک دم منقع بننے دیجئے، تول تول کے اپنا برابر سرابر بیع کیجئے تو ٹھیک ہے، لیکن پیسے سے آپ جائز ہے کہ پورا باغ خرید لیجئے کسی کا. تو یہ ہوا مزابنہ. وہ کہے گا نا ہمارا 100 کنٹل ہے، خریدار کہے گا نا 75 کنٹل سے زیادہ نہیں ہوگا، 90 سے تو کسی حال میں کم نہ ہوگا. یہ کہا نہیں ہم 80 سے تو 1 کلو زیادہ نہیں ہوگا. ایک دوسرے کی بات کو دھکیا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. تو اچھا 2 آدمی 4 آدمی سے بات کر لیجیے. تب 4 آدمی آ گیا 85 کلو رکھیے، 85 کنٹل. تو چلیے ٹھیک ہے 85 کنٹل ہم دے دیں اور آپ چھوڑ دیجیے. کلو 2 کلو بھی تو گھٹے گا بڑھے گا ناپنے تولنے کے بعد. تو یہ معاملہ حرام ہے، سود ہے. سمجھ لیں؟ تو اس لیے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ کر کے ٹوٹے ہوئے پھل سے اس کو خریدنا یا بیچنا، یا باغ کو باغ کے عوض میں بیچنا، جیسے فصل کو فصل سے بیچنا حرام ہے. والمخابرہ، اور تیسری چیز ہے مخابرہ، یعنی زمین پر معاملہ کرنا، بٹائی. مگر اس میں جائز شکل بھی ہے اور ناجائز شکل بھی ہے. بٹائی دیا آپ کو زمین 4 کٹھا مثال کے طور پر، اور پہلے ہی سے لکیر کھینچ دیا بیچوں بیچ. کہا کہ پورب کا حصہ جو آدھا ہے اس میں جو پیداوار آئے گی وہ تمہاری، اور پچھم سے جو آدھا ہوگا وہ پیداوار ہماری. پورے کھیت میں کرو، لیکن آدھا پچھم والا کاٹ کے ہم کو دے دینا، اور پورب والا. ہو سکتا ہے کہ پورب میں فصل آئے اچھی، اب پچھم میں نہ آئے، اب پچھم میں ہی زیادہ اچھی فصل ہو اور پورب میں نہ ہو، تو دھوکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی تو عمل کرنے والا جو محنت کرنے والا ہے، بٹائی کرنے والا، وہ فائدے میں رہے گا، یا کبھی مالک فائدے میں رہے گا. اچھا جی، کسی طرف نالا چل رہا ہے، نالا کے قریب کی جو زمین ہوتی ہے وہ اندر اندر ہی پانی کو جذب کرتی ہے، ادھر کی زمین ہوتی ہے اپجاؤ. تو نالا کے سائڈ کی جو زمین ہے، نہر کے سائڈ کی جو زمین ہے، مالک نے کہا کہ یہ ادھر سے آدھا میرا، ادھر سے آدھا تمہارا. کسی نے کہا کہ یہ پیداوار کرو 4 کٹھا میں کرو. ہم کچھ نہیں جانتے کہ کیا پیداوار ہوگی نہیں ہوگی، ہم کو 2.5 کنٹل چاہیے. 4 کٹھا کرو، 2 کنٹل گیہوں ہم کو دے دو گے، جو بچے گا تم لے لو گے. خدا نخواستہ 1.5 کنٹل آیا تب تو مزدور کی محنت تو بیکارے کی پانی میں چلی گئی. سمجھا کہ؟ تو یہ ساری شکلیں جو ہوتی تھی، ادھر کا ہمارا، ادھر کا تمہارا، اتر کا ہمارا، دکھن کا تمہارا، اتنا غلہ دے دو، باقی فصل پوری تم لے لو، یا آدھے میں جو کرو، آدھے میں مسور کرو، مسور والا حصہ ہمارا، جو والا حصہ تمہارا. یہ سب نہیں چلے گا. پوری زمین میں کاشت کرو، جو پیداوار نکلے گی 1/4 لوگے، یا ادھیا لوگے، یا 2 حصہ تم لوگے، 1 کے حصہ ہم کو دو گے. 4 من ہوگا تو 2 من بانٹیں گے، یا 1 من ہم کو دینا، 3 من تم لینا. یہ طے تو ٹھیک ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے. بٹائی ہوتی ہے ادھیا پر، آپ چاہے دینے والا 1/3 دے کے 1/4 دے تو اس کے ایمان اوپر ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جو پیداوار ہوگی اس میں ہوتا ہے، لیکن پہلے سے ہم فکس کر کے نہیں رہتے ہیں. تو یہ دھوکے کا معاملہ ہے، غرر ہے، دھوکہ ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بٹائی سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ پوری پیداوار جو نکلے گی اس کے اندر آدھا یا 1/3 یا 1/4 پر معاملہ ہو جائے، یہ ٹھیک ہے. 4 من میں 1 من تم کو دیں گے، 2 من تم کو دیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین میں جتنے باغات کے پھل کے باغات تھے، کھجور کے، انگور کے، اور زمین میں جو وغیرہ ہوا کرتا تھا، یہودیوں کو دیا بٹائی پر کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا.
لیکن بٹائی کی یہ شکل اگر زمین کی ہے، یا چلیے 6 سال کے لیے اگریمنٹ ہو کیا کہ آپ ہمارا کھیت کریں گے، کہا اس سال کی پیداوار ہماری، اگلے سال کی جو بھی ہو وہ آپ کی، پھر اس کے بعد والے سال کی ہماری، پھر اس کے بعد والے سال کی آپ کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سال میں ہو رہا ہو پیداوار، بارش اور فصل ٹھیک ہو رہی ہو، آپ کے سال میں بارش نہیں ہوئی دھان کی۔ یہ ہے دھوکہ کہ نہیں ہے؟ تو یہ غرر اور دھوکہ اسلام نہیں چاہتا۔ معاملہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر پیداوار آوے تو مالک کو بھی ملے، مزدور کو بھی ملے، نہیں آتی ہے تو آپ بھی محنت صحیح ہے، آپ کی بھی محنت اکالت گئی، میرا بھی کھیت ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہا۔ تو یہ ہے اسلام کی عدالت، یہ مخابرت ہے۔ وَعَلِ السُّنْيَا، چھٹائی کرنے سے، کہا کہ سارا باغ بیچ دیا آپ سے، 1 لاکھ میں آم کی گاچھی آپ نے بیچ دی، آم کا باغیچہ بیچ دیا، کہا صرف 1 درخت میں اس میں سے لوں گا۔ آپ نے کہا ایسے نہیں چلے گا۔ جب آپ جائیے گا درخت چننے کے لیے تو جس نے خریدا ہے وہ چاہے گا کہ وہ درخت دے جس میں پھل کم آیا ہے، اور آپ چاہیے گا کہ ان تمام پیڑوں میں وہ پیڑ ہم لیں جس میں پھل زیادہ آیا ہے۔ کہا یہ پورا بکری کا ریوڑ تمہارے ساتھ بیچا، 50 بکری ہے سوائے 1 بکری کے۔ اب وہ کون بکری ہوگی؟ متعین کرو، پہلے متعین کرو کہ یہ بکری ہم نے چھانٹ لی، یہ پیڑ ہم نے چھانٹ لیا، اس کے بعد سارا پیڑ آپ کو بیچا 1 لاکھ میں۔ اس پیڑ پر اپنا نشان لگا دو تاکہ اختلاف نہیں ہو۔ تو یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر بیع کے اندر کسی باغ میں یا کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی چیز چھانٹتے ہو، استثناء کرتے ہو کہ ہم نے سب بیچا سوائے اس چیز کے، تو جس چیز کو چھانٹا ہے اس کو متعین کر لو پہلے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ متعین نہ کرو اور جب توڑنے کا وقت، پھل لینے کا وقت آوے تو وہ دے تم کو سب سے گھٹیا پیڑ اور تم دعویٰ کرو سب سے اچھے والے پیڑ پر، تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ معاملہ مجہول نہیں رہنا چاہیے، جہالت اور اندھیرے میں معاملہ نہیں رہنا چاہیے۔ واہ! اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث میں نے پڑھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع کیا، وہ آپ نے سمجھ لیا، کھیتی کی بیع غلے سے جو ہوئی۔ مخاضرہ ہے ایک، مخاضرہ خضر مانے ہرا، ابھی بالی ہری ہے، ابھی بالی نکلی ہی ہے گیہوں کی، چلا گیا کوئی آدمی، بیچو کھیت، روپیے ہی پیسے سے بیچو کھیت۔ ارے بھائی ابھی کھیت بیچنے والا نہیں، ابھی اس میں دانہ نہیں آیا ہے، ابھی تو اس میں دودھ پڑا ہے، حرام ہے۔ ابھی درخت میں ٹکولا آیا ہے چٹنی کے لائق، درخت بیچ رہے ہو، آم بیچ رہے ہیں، حرام ہے۔ ابھی کتنی مرتبہ آندھی آئے گا، طوفان آئے گا، اولا پڑے گا، تو کوئی کہے کہ نہیں ہم ابھی اسی طرح کے پیڑ کو لیں گے، ہم کل کٹوا لیں گے اس کو، ہمارے پاس 100 گائے ہیں، یہ 2 کٹھا کا جو گیہوں ہے آپ کا، اس کو آپ ابھی بیچ دیجیے، ہم جانور کا چارہ بنا کے کھلا دیں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کوئی کہے ہم ٹکولا والا پیڑ خریدتے ہیں، ابھی چھوٹا چھوٹا دانہ ہے آم کا، ہم اس کی چٹنی بناتے ہیں، ہم اس کا سرکہ بناتے ہیں، آپ بیچیے اس کو۔ تو اگر بیچتا ہے اسی وقت توڑنے کے لیے کہ وہ فائدہ اٹھاوے گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ابھی لے چھوٹا سائز میں توڑیں گے، جب وہ پکڑنے والا ہوگا، توڑنے کے والا ہوگا، تو ابھی بہت سارا مرحلہ گزرے گا، کتنی آندھی طوفان آئے گی، کتنی آفتیں آئے گی، تو معلوم ہوا کہ جھڑ گیا سب، چور توڑ کر کے لے گیا، بوڑا کا بوڑا گھر میں گزار دی۔ اب بیچارہ جس نے خریدا تھا باغ والا، اس کو لاکھوں کا چولا لگ گیا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جب تک کہ دانہ سخت نہ ہو جائے، گیہوں کی بالی سفید نہ ہو جائے، کاٹنے کے لائق نہ ہو جائے، جب تک پیڑ سے آم پک کے گرنے نہ لگے، 1 دکا گرنے لگے، تب اس کی بیع کرو، نہیں تو یہ دھوکہ ہے، حرام ہے۔ کیوں اپنے بھائی کا مال حرام طریقہ سے کھانا چاہتے ہو؟ پیسہ لے کر کے گھر میں گھس گیا، وہ بیچارے کو چھوڑ دیا، اور معلوم ہوا کہ سب اس کا آم جھڑ گیا آندھی طوفان میں۔ جوا کھیلتے ہو؟ کہا کہ گھر گر جائز نہیں۔ تو غلہ دانہ ابھی کھیت ہرا بھرا ہے، ہریالی ہے، اور اس کو بیچنا کہ جب اس میں دانہ آئے گا تو ہم اس کو خرید رہے ہیں پیسے کے بعد، بالکل حرام ہے، جب تک کہ وہ دانہ سخت نہ ہو جائے، جب تک کہ پھر پیڑ کے اوپر کا پھل پک نہ جائے، لال اور پیلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ والملامسہ، اسی طریقے سے چھو کر کے بیع، آنکھ بند کرو، جاؤ، کپڑے کی لاٹ لگی ہوئی ہے دکان میں، جس کپڑے کو چھوؤ گے 1000 روپے کے بس، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10,000 کا بھی کپڑا ہے، 1 لاکھ کا بھی کپڑا ہے، اور 200 روپے کا بھی کپڑا ہے، تو 1000 روپے میں 200 روپے کا کپڑا اگر خریدار نے ہاتھ ڈالا اس کے اوپر آنکھ بند کر کے تو اس کو گھاٹا ہوا، آپ کو 800 کا فائدہ ہوا، اور 1000 روپے میں اگر 10,000 کے کپڑے پر اس نے ہاتھ ڈال دیا تو آپ کا گھاٹا ہوا۔
تو یہ جوا نہ ہوا، کبھی آپ بازی ماریے گا کبھی وہ بازی مارے گا۔ اسی طریقہ سے آنکھ بند کر کے گیا، بکری کے جس بکری کے اوپر ہاتھ ڈال دو 5,000 روپے کے عوض میں، ہو سکتا ہے وہ بکری 2,000 کی ہو سکتا ہے کہ وہ خصی جس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہ 10,000 کا ہو، تو 5,000 میں۔ یہ سب جوا ہے، دھوکہ ہے۔ اسلام ایسی بے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے مناوضہ، ہم کوئی سامان پھینک دیا، ہو گیا بے، اب تم اس کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہو، سمجھا کہ نہیں؟ یا کوئی چیز کو پھینکو، جہاں تک وہ کنکری جائے گی وہاں تک کی زمین 1,00,000 روپے میں، ہو سکتا ہے کہ کنکری چلی جائے 100 میٹر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ دھوکے سے وہیں پر بغل میں گر جائے کنکری۔ یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملامسہ، چھو کر کے بے کر دینا، وہ بھی آنکھ بند کر کے، پھینک کر کے بے کر دینا۔ ہم نے ادھر سے کچھ پھینکا، آپ کتاب دیکھ کے لکھو 100 روپیہ پھینک دیا، آپ دیکھ لیا، ارے نہیں، الٹ پلٹ کے مت دیکھو، یہ نہیں کرنے ہے۔ 4 ورق دیکھا کہ پھٹا ہوا ہے آدھا آدھا، کہیں کیا ہے؟ نہیں ہم نہیں ہو گیا، پھینک دیا، ہو گیا۔ اب تو ہماری جیب میں جو ہے وہ ہم پھینک دیں، تمہاری جیب میں جو ہے وہ تم پھینک دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مزابنہ تو سمجھ لیا آپ، یہ اپنے محاقلہ کے ساتھ کہ لگے ہوئے پیر کے پھل کو ٹوٹے ہوئے پھل سے اندازہ کر کے بیع کر دینا، جبکہ پھل ایک ہی طرح کا ہو۔ کھجور ہے، کھجور دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھٹے ہو، تو محاقلہ ہوا لگی ہوئی کھیتی کو کھیتی سے بیچنا، مزابنہ ہوا پیڑ کو پیڑ سے بیچنا، اور مخاضرہ ہوا ہری کھیتی کو جو ابھی اس میں دانہ ہی پڑا ہے، ابھی بالی میں دودھ ہی آیا ہے، اس کو پیسے سے بیچ دینا۔ ابھی چھوٹا ہی آم کا ٹکڑا ہے، ابھی لیچی کا پھل بالکل چھوٹا ہے، ابھی نکلا ہی ہے، اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ چلو یہ کھیتی تمہاری ہے، 2 ایکڑ زمین ہے، ہم کہے آپ سے کہ ہم سے نہیں سنبھلتا ہے، ہم کو کون کھیت ہمارا کرے گا، ایسا کیجئے کہ ہمارا 2 ایکڑ آپ لے لیجئے، سال میں 50,000 روپیہ ہم کو دے دیا کیجئے، سمجھا؟ 50,000 روپیہ آپ ہم کو دے دیجیے گا، 5 سال کے لیے ہو گیا اگریمنٹ۔ بھی یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، 100% ہوگا۔ زمین کرائے پر لگا رہے ہیں آپ سے، فصل کو فصل سے نہیں بیچ رہے، کچی فصل بھی آپ سے نہیں بیچ رہے، صاف ستھری زمین آپ کو کھیت کی دے رہے ہیں کرائے پر کہ آپ 5 سال اس کے اندر کھیتی کیجئے، جو فصل اگانی ہو، جیسے اگانی ہوگی، ہم کو 2 لاکھ روپے چاہیے۔ جیسے ہم آپ اپنا مکان کرائے پر لگاتے ہیں، اب آپ اس میں رہیے کہ نہ رہیے، تو اسی طریقے سے یہ باغ میں نے کرائے پر لگا دیا، یہ میرے باغ آم کا پیڑ ہے، 5 سال کے لیے 5 لاکھ روپے پر آپ کو دے دیا۔ اب اس کے اندر آپ محنت کیجئے، پانی دیجئے، کھاد دیجئے، کھیتی باڑی کیجئے، اور جو فصل ہوتی ہے آپ اس کو بیچیے، ہم کو 5 لاکھ روپے دے دو۔ یا زمین آپ 5 سال کے لیے ہماری کھیتی کیجئے، 50,000 سالانہ کے حساب سے 2.5 لاکھ روپے لیں گے۔ تو روپیہ پیسہ سے اگر کرائے پر زمین کو بیچا جائے، کرائے پر لگایا جائے کئی سالوں کے لیے، متعین سالوں کے لیے، یا باغ کو کرائے پر لگا دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ اچھی شکل ہے، یہ جو پھل کا ٹکولا بیچتے ہیں، چھوٹا سا پھل آیا اور بیچ دیتے ہیں، کوئی لوگ تو ابھی پھول ہی آیا کہ بیچ دیتے ہیں، اور یہ سب جو بےایمانی سب چل رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی کسی کو باغ ایسے ہی 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے کرائے پر دے دے کہ اب آپ اس میں محنت کیجئے، اپنا مال سمجھ کر کے، اپنی کھیتی سمجھ کر کے، آپ جتنی پیداوار اس میں پیدا کر سکتے ہیں کیجئے، ہم کو ہمارا اتنا روپیہ چاہیے۔ تو جیسے کہ مکان کرائے پر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے کھیت کرائے پر دیا، تو روپیہ پیسہ سے زمین کو کرائے پر دینے میں، باغ کو کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، 100% جائز۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ اپنے استاد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان ولا یبع حاضر اللباد، 2 لفظ آیا، کہا ہے رکبان رکب کی جمع ہے، اونٹ پر سوار ہو کر کے آنے والا تجارتی قافلہ جو دور دیہات، اکھڑ گاؤں دیہات سے آیا ہے شہر میں سامان بیچنے کے لیے، کاروباری حضرات لے کر کے آئے، عام طریقے سے لوگ اونٹوں پر لاد پھات کر کے سامان لے کے آتے تھے، تو اب اونٹ پر لے کے آوے، ٹھیلا پر لے کے آوے، پک اپ وان پر آج کل لے کر کے آوے، سر پر لے کے آئے بوڑا، بازار سے پہلے ہی جا کر کے، مثال کے طور پر دربھنگا منڈی سے اترنے سے پہلے دلی ہی موڑ پر جا کر کے پھل لانے والے کو، غلہ لانے والے کو روک لیا، کہا کہاں لے جا رہے ہو بھائی؟ تو منڈی میں بیچنے کے لیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو گوبھی ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے۔
کہا کہ کتنا ہے؟ کاٹا کرو، کاٹا کیا تو 1 کنٹل ہوا۔ کہا 10 روپے کے حساب سے تمہارا ہوا 1000 روپیہ، سمجھا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا کہ ضرور کہاں بازار میں جاتے ہیں، اسی کو دے دیتے ہیں، واپس ہو گیا وہاں سے۔ اور آپ آئے تو اپنے من موجی قیمت سے آپ نے اس کو بازار میں بیچا۔ اس طریقہ سے اگر مال کی ہیکنگ کرتے رہے آپ بازار سے آگے جا کر کے اور من موجی قیمت پر بازار میں بیچتے رہیں گے تو بازار والوں کا گھاٹا ہوگا۔ اور عجب نہیں کہ آپ نے اس خریدار کی حیثیت سے جس سے لیا ہے اس کو بھی قیمت میں دھوکہ دیا ہوگا کہ 10 روپے کلو، ہو سکتا ہے کہ ٹماٹر 20 روپے کلو بازار میں مل رہا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، فوراً ہی منڈی سے پوچھ لیجئے گا کہ کیسے ٹماٹر چل رہا ہے کنٹل ہول سیل کی منڈی میں، تو بتا دے گا کہ 1500 روپے کنٹل ہے۔ تو بہت ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا قیمت بھی جانے، لیکن شریعت نے کہا کہ منع۔ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اتنا چالو نہیں ہو، سب کے پاس موبائل نہیں ہے کہ بات پوچھے، منڈی سے پوچھے اور کئی لوگوں سے پوچھے۔ تو دیکھیں اس کے صاحب عبدالودود ہوشیار آدمی جب یہ بیچیے رہا ہے تو ہم کہے نہ بیچے، ہم بیچ کے یہیں سے چلے جائیں۔ یہ قیمت جان رہا ہے، وہ قیمت نہیں جان رہا ہے، اسے شریعت نے کہا کہ دروازہ بند کرو اس طرح کا، منڈی میں مال اترنے دو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی قیمت معلوم کر کے بیچے گا، اور جب دیہات سے مال کی ریل پیل بازار میں ہوگی تو بازار والوں کو سستا مال ملے گا، کیونکہ جب مال کی کثرت ہوگی، آمد زیادہ ہوگی تو پھر دام اس کا آٹومیٹکلی کم ہوگا، تو بیچنے والے کو بھی گھاٹا نہیں ہوا، خریدار کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ بہت اچھی بات ہے نا؟ تو کچھ لوگ مارکیٹ سے پہلے ہی جا کر کے اچک لیتے ہیں اور پھر لا کر کے اپنے منموجی طریقے سے بیچتے ہیں۔ کیا ایسا کرتے ہو؟ حالے تو مارکیٹ میں۔ اور اسی طریقے سے کہا ولا یبیع حاضر لباد شہری، دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ آیا دیہاتی سامان لے کر کے، سمجھا کہ تو شہری گیا کہ اس کی بہت لوگ سب شہر میں 420 ہوتا ہے، ہم پر بھروسہ کرو، نہ پیسہ دو گے یا دو گے، دلالی دو گے یا نہ دو گے، اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس مال چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، میں دن بھر میں اس کی قیمت معلوم کر کے اونچی سے اونچے دام پر تمہارا بیچ کر کے رکھوں گا، کل آ کر کے پیسہ لے جانا۔ سمجھا کہ نہیں؟ مال کو رکھ دیے۔ شہری کہہ رہا ہے دیہاتی کے لیے کہ چلو میں تمہارا سامان بیچ دیتا ہوں تاکہ تم کو گھاٹا نہ ہو، سمجھا کہ، یا چلو تمہارے لیے خرید دیتا ہوں، کپڑا خریدنے کے لیے آؤ، چلو فلاں دکان میں لے جاتے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر دلالی لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، تب تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن دلالی نہ لے، ایسے ہی خیر خواہی میں کہے کہ بھائی دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دیہاتی ہو، خواہ مخواہ ٹھگے جاؤ گے۔ شہر میں لوگ ٹھگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹھگے جاؤ، میں ایسا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے فرما رہے ہیں کہ اگر خیر خواہی میں ایسا کرے یا کوئی دلالی نہ لے تو یہ جائز ہے کہ شہری دیہاتی کا سامان بیچ دے، لیکن حدیث بظاہر یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے، اس کا سامان نہ بیچے۔ حدیث میں ہے دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑو ان کے حال پر، اللہ ایک دوسرے سے روزی دے گا۔ اگر یہ دیہاتی کچھ دام کم لے کے بولے گا، اونے پونے بیچ کر کے چلے جاتے تو کون شام تک رکے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 12 بجے 2 بجے کے بعد وہ دیہات کا آدمی پریشان ہو رہا ہے کہ منڈی اگر آف ہو جائے گی، شام ہو جائے گا تو ہمارا مال بکے گا نہیں، چلو بھائی اونے پونے بیچ کر کے نکل جانے کی اس کو جلدی رہتی ہے، اور اس موقع پر کا فائدہ شہر کے باشندے اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو سستا مال مل گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ دن بھر بیٹھنا نہ چاہتا ہو، جائے ڈالے اور اس کے بعد نکل جائے، تو اپنی مرضی سے اس سے سستا بیچا اور اپنی مرضی سے آپ کو سستا مل گیا۔ لیکن اس میں ایک چالاک آدمی، ہوشیار آدمی اور شہر کا آدمی گھس گیا کہ نہیں وہ میں اس کو ٹھیک سے کروں گا اور میں معاملہ کر دوں گا، تم کو فائدہ ہوگا، اور تم دیکھنا کہ تم کو جو بیچ رہے ہو اس میں سے 1000 روپیہ فائدے میں بچوا دوں گا، مجھ کو 1 روپیہ نہیں چاہیے، واللہ مجھ کو 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ کہا یہ سب بھی خیر خواہی کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دلالی نہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ خیر خواہی میں اس کا سامان بیچ دے یا اس کے لیے خریداری کر دے، لیکن انشاءاللہ تعالی جس بات کی طرف جمہور اہل علم گئے ہیں یا میری طبیعت کا اعلان ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑو نا، ایک کو دوسرے سے اللہ رضی دے گا، کسی کو سستا ملے گا، کسی کو مہنگا ملے گا، کوئی سستا بیچے گا، کوئی سستا خریدے گا، کوئی مہنگا بیچے گا، مہنگا خریدے گا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو، تم کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر آپ سے آ کے مشورہ لیتا ہے کہ بھیا آدھا مشورہ دیجیے، ہم کپڑا خریدنے کے لیے آئے، بازار میں بہت ساری دکانیں ہیں، کون سی دکان پر ٹرسٹ کیا جائے، کہاں سامان اچھا ملتا ہے، مناسب ہوتا ہے، ہاں فلانی دکان پہ چلی جائے،
تو اگر آپ ٹوٹ نہیں ہیں اس دکاندار کے، دلال نہیں ہے، اور آپ خیر خواہی میں یہ بات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب اس کے لیے چلو ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جانے دیجیے اس کو، اپنے حال پہ چھوڑیے۔ لیکن کیا اگر کسی نے سڑک یا بازار کے منڈی کے اوپر ہی جا کر کے خرید لیا، منڈی کے آگے جا کر کے سامان خرید لیا، تو یہ بیع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بیع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بیع ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ بیع ہو جائے گی، کچھ لوگوں نے کہا کہ بیع نہیں ہوگی، لیکن یہ جو حدیث نیچے آ رہی ہے یہ بتا رہی کہ بیع ہو جائے گی۔ البتہ اس دیہاتی کو جو صاحب سامان ہے، شہر میں آنے کے بعد اگر اس کو یہ لگے کہ اس کو کسی نے، جس نے خریدا ہے اس نے ٹھگا ہے، 15 روپے کلو تھا ٹماٹر اور 10 روپے کے بھاؤ سے اس نے ہم کو دیا ہے، تو اس کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کو 10 روپے کے حساب سے دے، اور نہیں تو کہے کہ بھئی ہمارا ٹماٹر واپس کرو، ہم نہیں بیچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلقوا الجلب، دیہات سے جو مال بازار کی طرف آ رہا ہے اس کو شہر سے آگے جا کر کے مت اچک لو، خریدو۔ فمن تلقى، جس نے تلقی کی یعنی شہر سے باہر جا کر کے سامان کو لے لیا، خرید لیا، فإذا أتى سيده السوق، جب اس سامان کا مالک، سید مانے مالک، سامان کا مالک جو دیہاتی ہے پہلا بیچنے والا، جب بازار آوے، فهو بالخيار، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس بھاؤ پر وہ اس کو دے اور نہیں تو اپنا سامان واپس لے لے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ممانعت ہے، اور ممانعت حرام ہے، آپ نے عمل غلط کیا، لیکن جس ریٹ پر آپ نے لیا ہے اس نے دیا ہے تو بیع جائز ہے، لیکن وہ بیع ابھی کنفرم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دیہاتی اگر شہر میں آنا چاہے اور قیمت معلوم کر کے چاہے تو آپ کو چھوڑے، چاہے تو واپس لے لے، یا اس کی ضرورت محسوس نہ کرے، جائیے کم ہوا بیشی ہوا، جائیے آپ جانیے ہم یہاں سے چلیں، تو اور بات ہے۔ تو بہرحال اچکنا یا بازار سے باہر جا کر کے سامان کو اچک لینا، خرید لینا، اور لانے والوں کا استقبال کرنا، ہاں ہاں آئیے آئیے یہاں پر ہم خریدار موجود ہیں، کہاں آپ جائیے گا بازار میں، یہیں ہم سے بیچ دیجیے، ہماری گاڑی لگی ہوئی ہے یہاں سے لے جائے گی۔ تو یہ ممانعت تو ہے اس عمل کی، لیکن اگر بیع ہو جائے تو بیع جائز ہوگی، اور صاحب سامان کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ ٹھگا گیا ہے تو وہ اپنا سامان واپس لے لے، یا پھر چاہے تو خریدار کے پاس چھوڑ دے۔ ھذا وباللہ۔